ایسی تقریبات کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، ان مقاصد کو سمجھنا اور ان کے حصول میں اپنا کردار ادا کرنا یہ ہم سب کا فریضہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو تقریب منعقد ہو چکی ہے، اس کا پہلا مقصد یہ ہے کہ ہمارے وہ بچے جنہوں نے سال 2 سال 3 سال مسلسل محنت کی ہے اور 30 پارے قرآن اپنے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے، ان بچوں کو شرف بخشا جائے، ان کو اعزاز دیا جائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان بچوں نے اتنی بڑی نعمت حاصل کی ہے کہ اگر ان کے اعزاز میں اس سے بھی بڑی تقریب کا انعقاد کر دیا جاتا تو وہ بے جا نہ ہوتا۔ مسلم شریف کے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو فرمایا، کیا تم میں سے کوئی بندہ پسند کرتا ہے کہ وہ صبح کے وقت گھر سے نکلے، عقیق یا بطحان مقام پہ چلا جائے، وہاں پہ تجارت شروع کر دے، خرید و فروخت شروع کر دے، اور شام ہونے سے پہلے ایک اونٹنی منافع میں کما کر لے آئے، اس طریقے سے کہ کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہ کرے، دھوکہ بھی نہ کرے، قطع رحمی بھی نہ کرے، جائز طریقے سے ایک دن کی تجارت میں ایک اونٹنی منافع میں کما کر لے آئے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم میں سے ہر بندہ یہ پسند کرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ پسند کرتا ہے کہ وہ صبح کے وقت گھر سے نکلے، عقیق یا بطحان مقام پہ چلا جائے، وہاں کاروبار شروع کرے، تجارت کرے، شام ہونے سے پہلے 2 اونٹنیاں منافع میں کما کر لے آئے۔ اللہ کی نبی، ہم میں سے ہر بندہ یہ پسند کرتا ہے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ تم میں سے کوئی بندہ صبح کے وقت گھر سے نکلتا ہے، قرآن مجید کی ایک آیت سیکھتا ہے، یہ ایک اونٹنی کمانے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ 2 آیتیں سیکھ لے، 2 اونٹنیاں کمانے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ میرے بھائیو، ہم حساب لگائیں کہ اگر ایک آیت سیکھنا ایک اونٹنی کمانے سے افضل ہے، صرف سیکھنا، یاد کرنا نہیں، ہمارے وہ بچے جنہوں نے 6000 سے زیادہ آیتیں یاد کی ہوئی ہیں، انہوں نے کتنی بڑی دولت سمیٹی ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیو، قرآن عزت دینے والی کتاب ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالی اس کتاب کے ذریعے قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے۔ جس ایک بندے نے قرآن کو تھام لیا، قرآن نے اس کو بام عروج پہ پہنچایا ہے۔ جس خاندان نے قرآن کے ساتھ وابستگی اختیار کر لی، قرآن نے اس پورے خاندان کو اٹھایا ہے، اور جس قوم نے قرآن کو اپنایا ہے، قرآن مجید نے اس پوری قوم کو بام عروج پہ پہنچایا ہے۔ آج سے 14 صدیاں پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے کی اصلاح کے لیے دنیا میں تشریف لائے، وہ دنیا کا پست ترین معاشرہ تھا۔ ہر برائی، ہر خرابی اس معاشرے کے اندر موجود تھی۔ میرے پاس وقت بالکل محدود ہے، میں تفصیل بیان نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ معاشرے میں اتنے گھرے ہوئے تھے کہ دنیا کا کوئی حکمران ان پر حکومت کرنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پھر
اللہ رب العزت نے آپ کو قرآن مجید کی صورت میں نسخہ کیمیا دیا کہ یہ نسخہ استعمال کر لو. پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نسخہ استعمال فرمایا, پھر قوم کو اس مقام پہ پہنچا دیا کہ دنیا دیکھتے رہ گئی. بات کیا تھی کہ نہ قیصر و کسریٰ سے دبے, بات کیا تھی کہ نہ قیصر و کسریٰ سے دبے, چند بندے جو تھے اونٹوں کو چرانے والے, جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کھا دھوکھا, بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے. حضرت علی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا. دو بندے آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی, ہمارے علاقے میں بدامنی بہت ہے, بدامنی ہے, اتنی بدامنی کہ نہ لوگوں کی جان محفوظ ہے, نہ مال محفوظ ہے, نہ عزت محفوظ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا, فرمایا علی, اگر آپ کی زندگی لمبی رہی تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے امن و امان ایسا قائم ہو جائے گا کہ ہیرا مقام سے ایک خاتون چلے گی, اکیلے سفر کرے گی, بیت اللہ شریف تک پہنچے گی, زیورات پہنے ہوئے ہوں گے, اونٹ میں سوار ہوگی, نہ اس خاتون کو اپنی جان کا خطرہ ہوگا, نہ مال کا خطرہ ہوگا, نہ عزت کا خطرہ ہوگا. فرماتے ہیں مجھے حیرانی ہو گئی کہ ایسا امن و امان آئے گا اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا. پھر فرماتے ہیں کہ میں اسی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا, دو بندے اور آئے, کہنے لگے اللہ کی نبی ہمارے ہاں قحط ہے, کھانے کو کچھ نہیں مل رہا, لوگ بھوک سے بے-تاب اور بے حال ہو چکے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا, فرمایا علی, اگر آپ زندہ رہے تو آپ اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ لیں گے کہ ایک آدمی